4:30 کا وقت ہو چلا ہے اور میں نے فجر ادا کی، ساتھ ہی سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہیں تھوڑی دیر باہر ٹہلنے کے بعد میں نے لابی کی صفائی شروع کر دی کیونکہ بیبی سویا تھا اور بیبی کے اٹھنے سے پہلے میں کچھ کام کو انجام دینا چاہتی تھی۔ جلدی سے میں نے صوفے کور نکالے اور انہیں جھاڑ کر دوبارہ سے اسے سیٹ کر دیا، یہاں تک کہ آج میرا موڈ تھا کہ میں ڈیپ کلیننگ کروں اور میں نے صوفے کو اور ٹیبل کو سائڈ کیا اور وہاں سے ڈیپ کلیننگ کرنے لگی۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی اور میں نے پانی دینے کے لیے چلی گئی۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا اور بیبی بھی اٹھ گیا تھا، اسے چپ کرنے کے چکر میں سورج بھی سر پر چڑھ آیا۔ وہیں پر میں صفائی کرنے لگی، اتنے میں میرے شوہر نے بھی ناشتے کی ڈیمانڈ کر دی۔ پھر کیا تھا، کام کو چھوڑ کر میں نے اپنے شوہر اور بچوں کو ناشتہ کرایا، اس کے بعد دوبارہ سے ڈیپ کلیننگ میں لگ گئی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جی۔ آج میری ڈیپ کلیننگ کی روٹین ہے کیونکہ یہ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور ایک ہفتے میں ہی میں ڈیپ کلیننگ کر دیتی ہوں، چاہے جتنے بھی اچھے سے آپ جھاڑو پوچھا کر لیں، لیکن ٹیبل کے نیچے، صوفوں کی سائڈوں میں کہاں سے پتہ نہیں روئی سی جو ہوتی ہے وہ کچرا رہ ہی جاتا ہے۔ تو میں نے بھی سوچ لیا تھا آج ڈیپ کلیننگ کرنی ہے کیونکہ 1-2 دن سے سوچ رہی تھی لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ ہی بیٹے کو میں نے نہلا کر اسے سلا دیا۔ بیڈ پر نہیں سلایا تھا کیونکہ مجھے ابھی بیڈ سیٹ کرنا تھا، بیڈ سیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہیں پر میں نے بیڈ کی صفائی کی، کھڑکیوں کی صفائی کی، یہ بیڈ شیٹ کو ٹھیک کیا۔ 1-2 دن سے طبیعت کچھ صحیح نہیں چل رہی تھی لیکن میں نے رات کو ہی سوچ لیا تھا آج تو میں ڈیپ کلیننگ کروں گی ہی، چاہے طبیعت صحیح رہے یا نہیں رہے۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب طبیعت خراب ہوتی ہے، شادی سے پہلے والا، جب طبیعت خراب ہوتے ہی ہماری مما سے شکایت کرنے پر وہ سارے کاموں کو انجام دیا کرتی تھی، لیکن جب ہم شادی ہو جاتی ہے، سیپریٹ ہو جاتے ہیں، پھر سارے گھر کے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری خود کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو انجام دیں کیونکہ ہم اس کے لیے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتی ہیں تو اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے، بس اچھا کر کر چھوڑ دیں، اور اس انسان سے نہیں جس کے ساتھ آپ نے اچھا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ وہ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ وہیں اپنے شوہر کے سامنے اس شکایتوں کی پوٹلی لے کے نہ بیٹھا کریں کہ آپ کو بھی ٹینشن ہوگی اور اپنے شوہر کو بھی ٹینشن دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹینشن لے گی تو آپ کا سارا دن بیکار گزرے گا، اور کیوں ہم کسی کے لیے اپنے دنوں کو بیکار گزاریں، اپنے وقت کو بیکار کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہیں، اس کی ذات پر بھروسہ رکھتی ہیں تو دھیرے دھیرے سب کچھ خود ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اور ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کی ٹینشن نہ لیا کریں، اس ٹینشن کو لینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر خوش کرنا ہے تو اپنے رب کو خوش کرو، اپنے رب کو راضی کرو، پھر آپ کے سامنے کوئی بھی مشکل آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں تو آپ کا رب بھی آپ کا اتنا ہی بلکہ 10 گنا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ کبھی میری بات پر غور ضرور کر کے دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا کہ آپ کا وقت آپ کی قسمت کیسے بدل جاتی ہے۔ اچھا میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے عربی اور ارد کی دال کو کبھی بنایا ہے؟ جی میں پہلی بار بنا رہی ہوں لیکن میرے شوہر کو بہت پسند ہے، اس لیے میں نے بھی سوچا آج میں اپنے شوہر کی پسندیدہ فیورٹ سبزی کو بنا کر ہی رکھوں گی۔ تو میں نے بھی جب بنی اور کھا کے دیکھا تو ماشاءاللہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا، آپ بھی ضرور ٹرائی کر دیکھیے گا۔ اس کے بعد لگی میرے بیٹے کو بھوک اور میں نے اسے کھانا کھلایا۔ جی آج کا بلاگ بس اتنا ہی رکھتے ہیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دینا۔